چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے طرفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں اطراف میں. طرفے فرمایا، طرفے کا مطلب دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کیجئے. قرآن پاک میں کہیں بھی اللہ تعالی نے پانچوں نمازوں کو مسلسل نہیں کر دیا ان کے ناموں کے ساتھ کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر اس طرح پڑھا کرو، اور اللہ تعالی نے مختلف جگہوں پر پانچوں نمازوں کے لیے اشارے فرما دیے، اور سنت سے یہ پانچوں نمازیں پھر ثابت ہو جاتی ہیں حدیث سے. یہاں پر اب نماز کے متعلق کہا کہ اقم الصلاۃ طرفی النہار، اور نماز کو قائم کیجئے دن کے اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں، رات کے کچھ حصے میں نماز کو قائم کیجئے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اصل میں اس وقت نازل ہوئی ہے جب 5 نمازیں فرض نہیں تھیں، صبح کی نماز اور رات کی نماز بس 2 نمازیں فرض تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت، ایک مدت ایسی گزری ہے، اور جب معراج میں تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان 2 نمازیں ہی پڑھا کرتے تھے. 5 نمازیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ حیات طیبہ میں کل 12 برس بنتے ہوں گے، 13 برس بنتے ہوں گے، کیونکہ معراج کے واقعے پہ اختلاف ہے کہ یہ ہجرت سے کتنا پہلے پیش آیا ہے. تو عام طور پہ 1.5 سال پہلے کہتے ہیں، اور 1.5 سال یہ، اور 11 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ، تو یہ کل حیات طیبہ ہے جس میں آپ نے 5 نمازیں پڑھی اور پڑھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے رہیے دونوں اطراف میں. تو مفسرین کہتے ہیں کہ دن کے دونوں طرف یہاں بتا دیے تھے، چونکہ 5 نمازیں نہیں تھیں تو صبح کی نماز آ گئی اور مغرب کی نماز آ گئی، اور آگے فرما دیا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں تو یہ تہجد کی نماز آ گئی. 3 نمازیں ہوتی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اصل میں 5 ہی نمازوں کے متعلق حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھا کیجئے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے معراج کے بعد، مکہ مکرمہ کے آخری دور میں، کہ فجر کی نماز وہ تو آ گئی رات کے ایک حصے اوپر دن کے پہلے حصے میں، اور بتایا دن کے دونوں حصوں میں ایک کنارہ دن کا صبح فجر ہو گیا، اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ عصر اور مغرب آ گئی. اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں پہلے کنارے میں فجر اور ظہر آ گئی، اور دوسرا کنارہ جو تھا اس میں عصر اور مغرب آ گئی. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کا کچھ حصہ نماز پڑھا کیجئے. یہ تیسری چیز آ گئی، یعنی عشاء کی نماز بھی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کو اس میں جمع کر دیا. بہت مفسرین نے اس پہ لکھا ہے، اور بہت کچھ اختلاف ہے کہ کتنی نمازیں دن کے پہلے آتی ہیں سرے میں، کتنی نمازیں دن کے آخری سرے میں آتی ہیں، رات میں کتنی نمازیں آتی ہیں. مگر لے دے کے ان سب کا اتفاق اس پہ ہے کہ اگر یہ اگر یہ ہجرت سے پہلے اور معراج کے بعد کی آیت مان لی جائے تو پھر 5 نمازیں. اور جو کہتے ہیں معراج سے بھی پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں 3 نمازیں، ایک فجر کی، ایک مغرب کی، اور ایک رات کو اٹھ کے تہجد کا پڑھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض رہی ہے 10 برس تک، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ نافلۃ لک، اب آپ کے لیے یہ نفل نماز ہو گئی. اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بتلایا ہے یہ کہ نماز کو قائم کیجیے رات کے دونوں طرف میں، صبح بھی اور شام بھی. اور اسی لیے جو آدمی بھی نماز میں سے کسی نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ باقی نمازوں کی طرف آ جاتا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا پوچھا تھا. آپ نے فرمایا 2 نمازوں کی تو بہت پابندی کرنا، عصر اور مغرب کا ارشاد فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی 3 معاف ہو گئی. مطلب یہ کہ جب تم ان کی سختی سے پابندی کرو گے تو آہستہ آہستہ باقی نمازیں بھی تمہیں کھینچ لیں گی، اس کو پڑھتے رہو گے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو رات کی نماز بھی پڑھنا. رات کی نماز سے مراد ہو گئی تہجد یا عشاء، کہ اللہ نے فرمایا یہ رات کی نماز بھی. اور حقیقت میں جتنے بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ تزکیہ اور طہارت اور اپنی پاکیزگی چاہتے ہیں، کوئی صورت نہیں ہے اس کی جب تک کہ وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے.
تہجد کی نماز ایسی چیز ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ اشد وطم، اس سے انسان کا نفس کچلا جاتا ہے، وہ اقوام قیلا، اور اس وقت جو بات آدمی کرتا ہے بالکل صحیح بات اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے۔ قرآن خود بتاتا ہے کہ اندر دل کی پاکیزگی، دل کی صفائی، دل کی مانجھ اور دل کا پاک ہونا یہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ انسان رات کے آخری پہر میں اللہ کو یاد نہ کرے۔ اللہ نے اس میں برکت بھی دی ہے، اور کوئی ایسا خدا کا نیک بندہ، اچھا بندہ نہیں جس نے دین کا کام کیا ہو اور وہ اس نماز سے غافل رہا ہو۔ کہنے کو اگرچہ وہ نفل ہے اور بعض حضرات کے نزدیک سنت موقدہ ہے، مگر یہ دو سنتیں ایسی ہیں، چاہے اسے نفل ہی مان لیا جائے، کہ ان نوافل میں تاثیر بہت زیادہ ہے۔ ایک اعتکاف کا کرنا، کہ اعتکاف بھی کہنے کو سنت ہے اور سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی کر لیں تو پورے محلے کی طرف سے ہو جائے گا، اور اسی طرح کہنے کو تو یہ رات کی نماز جو ہے تہجد یہ نفل ہے، لیکن حقیقت میں نفس کو صحیح رکھنے کے لیے، اللہ کی مدد کے لیے بہت ضروری چیزوں میں سے ہے کہ انسان اس کی پابندی کرے۔ اور تہجد میں اسی لیے ساری چیزیں کہ جتنا انسان اس کے لیے محنت کرے گا اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی پاکیزہ اور اتنا ہی قوی، اتنا ہی گہرا ڈیپتھ میں جا کے اس کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی سو جائے رات کے ابتدائی حصے میں اور صبح صادق سے پہلے اٹھے، صبح صادق سے جیسے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، 8 بھی پڑھتے تھے، 12 بھی پڑھتے تھے، اور عمومی طور پر 8 رکعتیں پڑھنے کا چونکہ معمول رہا ہے اس لیے 8 رکعتیں پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں ابتدائی جو پڑھتے تھے بہت آہستہ، وہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی سی رکعتیں پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، پھر جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو گہری نیند سے تو اس کی 1 گرہ تو اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جب اٹھ کے فرمایا وہ وضو کر لیتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب 2 رکعتیں وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے کہ اب تو یہ نماز پڑھے گئی، اب تو یہ اللہ سے مانگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، 2 رکعتیں بہت مختصر سی پڑھتے تھے اور باقی 6 رکعتیں انہیں طویل ادا فرماتے تھے، اور کبھی کبھی 10 پڑھتے تھے، 12 پڑھتے تھے۔ اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، مت پوچھ مجھ سے وہ کتنی طویل رکعتیں ہوتی تھیں، کتنی خوبصورت ہوتی تھیں، کتنا ٹھہر ٹھہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام آرام سے پڑھتے تھے۔ یہ تھی تہجد کہ سب سے اچھا وقت تو وہ ہے، اس پہ بھی نہیں ہے کوئی انسان جاگ رہا ہے، رات کو دیر سے سوتا ہے، 2 بج گئے، 3 بج گئے، سونے سے پہلے نفل پڑھ لیں، اسے پتا ہے اٹھنا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو سونے سے پہلے چند رکعتیں پڑھ لے، 8 رکعتیں یہی پڑھ لے، 12 پڑھ لے، یہ سب تہجد میں شامل ہو جائے گا، اور اللہ سے اس وقت دعا مانگ۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی رات کو دیر سے بھی نہیں سوتا، جلد سونے کا عادی ہے، جس فرض کر لیجئے 10 بجے سو جاتا ہے، اس وقت سونے سے پہلے پڑھ لے، یہ بھی تہجد شریعت نے قرار دیا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور چوتھا درجہ اس کا یہ فرما دیا کہ عشاء کے فرض اور فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا وتر سے پہلے، تو وتر اور ان 2 سنتوں کے درمیان کچھ نوافل پڑھ لیے جائیں، یہ بھی تہجد ہے۔ اس کو بتا دیا کہ یہاں پڑھ لیا کرو، تو یہ بھی اس آدمی کو بہرحال ثواب ملے گا، لیکن جو جتنی محنت کرے گا، مشقت ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں اجر بھی ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اس سے نفس کچلا جاتا ہے۔ انسان کتنی محنت کرتا ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ آنکھوں کا گناہ ہے، یہ کان کا ہے، یہ زبان کا ہے، اپنے آپ پہ پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ رات کو تہجد میں اٹھو اور اس وقت تلاوت کیا کرو، بہت سی پابندیاں خود ہی لگ جاتی ہیں، وہ ایسی برکتیں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں
کہ پھر کسی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں پیش آتی. انسان خود ہی پھر ان چیزوں میں رکنے لگتا ہے جو خدا کی نافرمانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ اقوام قیلا، اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ بہت ہی صحیح دعا اس کی زبان سے نکلتی ہے. اتنی محنت کی، اٹھا، نماز پڑھی، اب کوئی ریاکاری تھوڑی ہے، اب کسی اور سے تھوڑا ہی مانگنا ہے، وہ تو اللہ ہی سے مانگنا ہے. اور وہ مانگنا بھی ایسا ہے کہ بالکل صحیح بات اس کی زبان سے نکلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اور آپ نے کہا رات کا جو آخری حصہ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس آسمان پہ آ جاتا ہے جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اور اس میں اللہ کہتا ہے حل من مستغفرین، کوئی آدمی جس سے غلطی گناہ ہو گیا ہو اور وہ مجھ سے معافی چاہتا ہو اور ہم معاف کر دیں. حل من مسترزقین، کوئی آدمی جسے رزق میں تنگی ہو گئی ہو اور ہم اس کو رزق دے دیں. حل من مستقرضین، کوئی آدمی جس کو قرض کا بوجھ آ گیا ہو، دب گیا ہو قرض میں، وہ ہم سے مانگے ہم اس کی مدد کر دیں، اس کا قرض ادا کر دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پوچھتا ہی رہتا ہے اپنے بندوں سے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی. آدمی سوچے کہ اگر پتا ہو کہ رات کے آخری حصے میں بیمار ہوں اور فلاں ڈاکٹر آخری حصے میں آئے گا اور شفا اس وقت ملتی ہے تو رات بھر جاگتا رہے گا کہ بیماری بہت زیادہ ہے، کسی طرح شفا چاہیے، جائے گا کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہر رات کو پوچھتا ہے ہر ایک جگہ آدمیوں سے کہ کوئی چیز چاہیے تم مجھے کہو میں دینے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ فجر ہو جائے. مگر بندے سوتے رہتے ہیں. کبھی آدمی پر وہ عالم کھل جائے رات کو اللہ کی جو حکومت، اللہ کی جو طاقت اور اللہ کی جو قدرت اس کائنات پر ہوتی تو دن کو بھی ہے، مگر رات کو ان کے ہاں سے کیا کیا عنایات ہوتی ہیں. کسی آدمی پر وہ عالم کھل جائے تو اس کے بعد اللہ ہی نے زندگی باقی رکھی ہو تو بچے، ورنہ تو مر جائے. تو خدا کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. ہر رات لیلۃ القدر ہے اگر انسان کو خود شعور آ جائے کہ کس طرح اللہ سے مانگنا ہے اور تزکیہ کس طرح ہوتا ہے، دل کیسے پاک ہوتا ہے. اور اللہ نے بتایا ہے کہ رات کو تہجد میں اٹھ کے قرآن پڑھا کیجئے. اس وقت کا قرآن پڑھنا، اس وقت کی تلاوت وہ سارے دن اور رات کی تلاوت سے افضل قرار دی گئی ہے، کیونکہ قرآن نے خود اس کا اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس کی، اور اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. اور اس وقت میں بھی پھر اگر کوئی آدمی تہجد کی رکعتوں میں قرآن پاک جو بھی اسے یاد ہو وہ پڑھے تو پھر تو کہنے ہی کیا، انتہائی درجہ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جایا کیجئے میرے حضور میں، آدھی رات کو، آدھی کا بھی آدھا کر لیں، اس سے 1/3 حصہ کر لیں، کچھ حصہ کر لیں، کم زیادہ، مگر رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہا کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور نماز میں قرآن کو پڑھا کیجئے جیسے قرآن پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھا کرو. اللہ نے اس امت کو بھی یہ حکم دیا ہے. اسی لیے یہاں پر فرمایا وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور لوگوں رات کا کچھ حصہ بھی اس کی عبادت کرو. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کو دیر تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے، دیر تک، سونے تک. کبھی کبھی آدمی لیٹ جاتا ہے، دنیا بھر کی باتیں سوچ رہا ہوتا ہے، اس ساری فضول خرافات کو سوچنے کی بجائے اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہے. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کو سجدہ کر اللہ کے لیے. پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، رات گئے تک، دیر تک خدا کی تسبیح پڑھا کر، خدا کی پاکی بیان کیا کر. خدا کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ. خدا کی تسبیح کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک. خدا کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدک. خدا کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. یہ سارے جملے ایسے ہیں جو کہا رات دیر تک پڑھتے رہا تو وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ رات کو خاص قرب حاصل ہے، اللہ کے قرب میں رات کو خاص دخل حاصل. اور اللہ کو چونکہ طاق عدد پسند ہے نا، اس لیے رات کی عبادت کو اللہ نے طاق بنا دیا.
مغرب کو بھی طاق بنا دیا، عشاء کو بھی طاق بنا دیا. 3 رکعتیں مغرب کی کر دی اور عشاء کی جتنی مرضی رکعتیں پڑھ لو، پھر 3 شامل ہو جائیں گے وتر اس میں. اس کو اللہ تعالیٰ نے طاق بنا دیا. تو رات کی عبادت اس کو پسند، رات کی تلاوت پسند، تسبیح پسند، حتیٰ کہ رات کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے عصر کی نماز کے بعد، آگے آ جائے گا قرآن پاک میں بھی کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت یہ بڑی برکت کا وقت ہے. بتایا اس میں اللہ کی تسبیح کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے. تو یہاں پر فرمایا رات کا کچھ حصہ اس میں بھی نماز پڑھا کرو. ان الحسنات، اور یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے دنیا کی شاید ہی کسی مذہبی کتاب میں ہو، تورات، انجیل، زبور اور خدا کی وحی پہ مشتمل جن کتابوں کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے، شاید ہی کہیں آیا ہو. اللہ نے فرمایا ان الحسنات، اور بلا شک و شبہ نیکیاں یذہبن السیئات، مٹا دیتی ہیں گناہوں کو. 2 خوبیاں بیان کی نیکی کی. ایک تو نیکی خود اپنے درجے میں نیکی ہے، ہم اس پہ ثواب تمہیں دیں گے، اور ایک اس نیکی کا اثر یہ ہوگا کہ گناہ مٹ جائے گا. کیسا زبردست اصول بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں نیکی جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے. نیکی کرو گے اللہ کے ہاں سے اجر بھی پاؤ گے، اور نیکی کا اثر دوسری طرف جا کر گناہ پہ بھی پڑے گا کہ گناہ مٹ جائے. کون سے گناہ مٹ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ قاعدہ بیان کیا کہ جتنا ہی بڑی نیکی اتنا بڑا گناہ مٹ جائے گا. تو نیکیاں انسان کرتا رہے اور یہ نیکیاں اس کے گناہوں کو مٹا دیں گی. مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ مٹ جائیں گے جو بھی نیکی کرے گا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز تمہاری دوسری نماز تک کے ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو گناہ 2 نمازوں کے درمیان ہو جائیں. ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک جمعے کی نماز اور دوسرے جمعے کی نماز پورے ہفتے کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ایک جگہ آپ نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان کے دوران کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اور 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا یہ تمہارے 1 سال زندگی کے پچھلے گناہ اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. ایک جگہ آیا ہے 8 ذی الحج کا روزہ رکھنا تمہاری زندگی کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کراتا ہے. یہ جو اب آ رہا ہے اگلا مہینہ ذی الحج کا، اس کی پہلی 9-10 راتیں اور 9 اس کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر. یہ جو 9 راتیں ہیں 10ویں رات بھی عید کی بھی، تو رمضان میں 1 لیلۃ القدر تلاش کرنی ہوتی ہے. آخری عشرے کی طاق راتوں میں نا اعتکاف بھی کرتے ہیں. کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلا عشرہ ذی الحج کا ہے اللہ کی اتنی کثرت سے تسبیح، حمد، ثنا، بیت اللہ، حج میں جو لوگ جاتے ہیں اتنی کثرت سے طواف ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ بتایا کوئی مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو یہ پہلا عشرہ جو ہے یہ 10 راتیں ان میں سے ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر دن کا روزہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کرا دیتا. اور 9 ذی الحج کا روزہ آپ نے فرمایا سنتن قبلہ و سنتن بعدہ 1 سال پچھلی زندگی کا اور 1 سال اگلی زندگی کے گناہ بھی معاف کراتا ہے. اس کا مطلب ہے 1 سال اور بھی جیے گا بھی، گارنٹی ہو گئی نا، تو جیے گا. ایک ہمارے استاد تھے اور وہ پڑھاتے تھے جامعہ مدنیہ میں، وہ کہتے تھے 25 برس ہو گئے کبھی یہ روزہ قضا نہیں ہوا اور اس سال بھی رکھنا ہے. اور اللہ کچھ اور منظور تھا، اور وہ 9 ذی الحج کو روزے کے لیے اٹھے اور نماز پڑھتے رہے
اور نماز میں ہی اتنا مصروف رہے کہ پڑھتے پڑھتے نیند آئی وہیں سو گئے، اور جب اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا تھا، یا فجر بڑی مشکل سے انہوں نے پڑھی اور روزہ اس دن نہیں رکھ سکے، تو بس پھر وہ یہی کہتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری سال ہے، اب تو فیصلہ ہو گیا، اور سارے کام انہوں نے جتنے نپٹانے تھے نپٹائے، جس کی شادی کرنی تھی، اس کو خط لکھنا تھا، کہتے تھے بس یہ آخری دن ہے، اب کریڈٹ پہ چل رہا ہوں، اور اسی سال واقعی انتقال بھی ہو گیا رمضان سے کچھ دن پہلے۔ تو یہ ایک سال کی گارنٹی بھی ہے نا کہ اگلے سال کے بھی گناہ معاف ہو گئے، تو زندہ رہے گا تو گناہوں کی معافی اور یہ چیزیں بھی ہوں گی، زندہ ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سب چیزیں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور لوگوں نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں۔ حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، اور اس اصول کو یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ یہ جو آتا ہے نا کہ یہ اس سلسلے میں آیت نازل ہوئی، شان نزول جسے لکھ دیتے ہیں مفسرین، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، کبھی کبھی یہ ہوا ہے، کبھی کبھی، لیکن عموماً مفسرین جو لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اس آیت سے اس واقعے پر بھی روشنی پڑتی ہے، اس آیت کو تم دیکھ کے اس واقعے کو ساتھ ملا لو گے تو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، بس اتنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی اور آدمی اس میں پھنس جاتا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ قرآن سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ حضرت نے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اچھا خاصا زور دیا ہے اس اصول پہ، اور بات یہ اچھی طرح ہی سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ اردو زبان میں ابھی تک اسلام پہ کوئی ایسا خاص لٹریچر ہے نہیں، یہ تو بیچاری ابھی پیدا ہی ہوئی تھی کہ مرنے کے قریب پہنچ گئی ہے، اور اصل کام تو ہوا عربی میں یا پھر فارسی میں ہوا ہے، اردو میں تو ہوا نہیں، اس لیے جو بھی چند ایک کتابیں ترجمہ کر لیتے ہیں لوگ، تو ترجمہ کرنے والے بھی ایسے ہی علم ہوتا ہے ان کا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی فلاں واقعے میں، پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ وہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد آیت نازل ہو گئی، ایسے نہیں ہوا کرتا، ہمیشہ بہت کم ایسے ہوا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا تھا، آیت پہلے ہی سے نازل ہوئی تھی کہیں کسی زمانے میں، اور وہ کوئی صحابی کوئی تابعی رضی اللہ عنہ کوئی بھی بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ آیت اس معاملے میں ہے، یعنی اس آیت سے رہنمائی حاصل کر لو اس واقعے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی معاملے میں نازل ہوئی۔ مثلا قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب فرض کیجئے 2050 میں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فرض کر لیں، اور کوئی آدمی 3000 میں جا کر کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 برس پہلے تھے، یہ آیت کیسے نازل ہو گئی؟ تو مقصد یہی لیا جائے گا کہ قرآن کی آیت جو پہلے نازل ہو چکی تھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے معاملے میں، اس سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس سے روشنی پڑتی ہے، اتنی سی بات۔ تو یہ جو شان نزول ہوا کرتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابغض الشیء، قرآن کو سمجھنے میں شدید دشواری جو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور اس پہ یہ آیت نازل ہو گئی، حالانکہ یہ بہت کم ہوا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ سورہ نور میں ایسی چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ، خیال رہا تو وہاں آپ سے عرض کریں گے۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، اور اس معاملے میں اس آیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے جو غلطیاں بھی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں اور جن پہ حدود جاری ہوئی ہیں، وہ اصل میں تربیت کے دوران تھا، ٹریننگ کے دوران سب کچھ ہوتا رہا، اور ٹریننگ کے دوران کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے۔ بچہ ہے، آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو تربیت کے دور میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب وہ ٹرینڈ ہو گیا پھر کچھ ہو تو پھر بات ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، آدمی کبھی سوچے اس پہ، یہ بات ہے باریک، کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر حدود جاری نہ ہوئی ہوتی
اور اس سے علی اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو قیامت تک پتہ نہ چل سکتا کہ حدود کیسے نافذ ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے دو طبقے آپس میں لڑنے لگیں تو پھر فیصلے کیا ہوتے. اس لیے بڑی حکمت تھی، بڑی مصلحت تھی کہ ایک آدمی نے چوری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ مخلص بھی ہے، صحابی بھی ہے، مومن بھی ہے رضی اللہ عنہ، اور اس کا ہاتھ کٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دیا کہ تم جنتی ہو. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات نازل کی تو یہ سوال اٹھا کہ آخر یہ حدود نافذ کیسے ہوں گی، تو انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم پہ یہ حدود نافذ کر دی جائے، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کے پاس ایک نمونہ رہے کہ عملاً بھی اسلام کا نفاذ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے. اگر اس وقت حدود نافذ نہ ہوئی بھی ہوتی تو قیامت تک مصیبت پڑ جاتی، لوگ کہتے اس حد کو نافذ کیسے کریں. اب حدود کے نافذ ہوتی اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نافذ ہو جاتی، ایک صورت یہ بھی تھی، مگر نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہیں بلند و بالا ہے گناہوں سے، وہ تو معصومیت ہے اور عصمت لوازمات نبوت میں سے، وہ معصوم تھے، ان پہ تو حدود جاری نہیں ہو سکتی. اور ان کی حیات طیبہ کے بعد جو امت آئی ہے اس پہ کون حد جاری کرتا، لے دے کے ایک ہی صورت رہ گئی تھی، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم تھے، ان کی جانیں اللہ کے حضور میں تھیں، اللہ نے ان پہ حدود نافذ کرا کر دکھا دیا کہ دیکھو مسلمانوں، یہ قیامت تک کے لیے اسلامی قانون کہیں آئے گا تو ایسے ہوگا. حضرت ابو یسر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. بلکہ پہلے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، جوان تھے، بالکل لڑکا جیسے ہوتا ہے کوئی، اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ کے ایک کنارے پہ مجھے ایک لڑکی مل گئی تھی اور میں نے سوائے اس کے کہ بالکل ہی بدکاری کرتا باقی کوئی کسر نہیں رہنے دی، میرا کیا ہوگا. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ نے اس بات پر پردہ رکھا ہے، بس چپ رہنا، اس کا ذکر کسی سے کرنا. پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی کہا، انہوں نے کہا کسی سے ذکر مت کرو اور اللہ سے معافی مانگو، جب کسی کو خدا نے نہیں اس کی اطلاع دی تم بھی نہ دینا. لیکن وہ ضمیر اندر سے بیدار تھا نا. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے یا تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک ایسا کام کر لیا ہے کہ مجھ پہ حد جاری کر دی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا، اور یہ اس انتظار میں رہے کہ میرے متعلق کیا فیصلہ فرمائیں گے. کافی دیر گزر گئی، نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز آپ نے پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے کہا وہ کہاں گیا وہ جو کہتا تھا میں مجھ پہ حد جاری کی جائے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. آپ نے فرمایا اما صلیت معنا، تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی؟ پڑھی نہیں پڑھی؟ ان کے جی پڑھ لی. فرمایا بس خبردار کسی سے نہ کہنا اللہ نے معاف کر دیا، جاؤ. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر یہ کہا، دونوں روایات آتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ حد جاری ہونی چاہیے مجھ پہ تو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، سر مبارک جھکا لیا اور کافی دیر کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آپ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اور بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اس سے کہا چلے جاؤ. مطلب یہ تھا کہ جو گناہ تم نے کر لیا ہے اس کے مقابلے میں نیکی بھی کر لو. مفسرین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں صغیرہ گناہ نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور چاہے وہ کم ہو لیکن بات ان کی بڑی وزنی ہے. وہ کہتے ہیں بڑا گناہ اس کے مقابلے میں بڑی نیکی کرے، چھوٹا گناہ ہے چھوٹی نیکی کر لے، تو نیکی میں بھی وزن ہوتا ہے. نیکی پہ اجر ملے گا ایک الگ بات ہے، اور گناہ کو مٹا دے گی یہ نیکی کی دوسری بات ہے. ایک ہی نیکی بیک وقت دو کام کرتی ہے، اس لیے بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہے. اور عجیب اللہ کا بھی قانون ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ خدا کا ایسا فضل اور مہربانی تھی کہ جاہلیت کے زمانے میں جتنا بڑا گناہ ہو گیا اسلام لائے تو اتنی بڑی نیکی ہوگی. یہ کھلی شہادت ہے اس بات کی کہ اس جماعت پہ اللہ کی خاص مہربانیاں اور خدا کی خاص رحمت. مکہ مکرمہ فتح ہوا
اور اس سے وحشی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ عرض کیا وحشی، فرمایا وہی جس نے میرے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کا جی۔ تو فرمایا وحشی اگر تم سے ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو، تم آتے ہو تو چچا یاد آ جاتے۔ تو اس سے وحشی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس تلاش میں رہا کہ کاش خدا مجھ سے کوئی اتنی بڑی نیکی بھی کروا لے جو کفر کے زمانے میں مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ہو تو وہ گئی معاف، کیونکہ اسلام قبول کر لیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا انہیں کہ معافی ہو گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہم لوگوں کو بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے، تو میرے پاس وہی برچی تھی جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہی میں نے ماری مسیلمہ کذاب کو، اور اسی سے وہ مر گیا۔ جتنی بڑی بظاہر گناہ کی چیز ہوئی تھی، اگرچہ اسلام نے معاف کرا دی، لیکن اللہ نے دوسری طرف بھی ویسی ہی خدمت ان سے لے لی۔ اس لیے آدمی بڑی بڑی نیکیاں کرتا رہے، نیکیوں کا غلبہ رہنا چاہیے، سیدھی سی بات۔ اسی لیے اتنا بڑا اصول ہے یہ کہ اللہ نے فرمایا ذالک، اور یہ قاعدہ، یعنی یہ جو ہم نے کہا ہے کہ نیکیاں وہ مٹا دیتی ہیں گناہوں کو، ذالک یہ ذکرى للذاکرین، اور یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، یہ نصیحت ہے جو ہم تمہیں کر رہے ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرتے رہو، گناہ بھی ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو زندگی پہ نیکیوں کا غلبہ رہنا چاہیے۔ اس لیے جس نے اس کی یہ تفسیر جن مفسرین نے کیا ہے بہت پسند کیا ہے، باقی لوگوں نے بھی، کہ وہ کہتے ہیں ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہے، اور پھر کہتے ہیں ذالکہ سے اشارہ اس پہلے جملے کی طرف ہے کہ ان الحسنات یذھبن السیئات، اور بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو معاف کرا دیتی ہیں۔ ذالک یہ جملہ، یہ بات، یہ قول، یہ اصول ذکرى للذاکرین، یہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، اسے یاد رکھنا۔ اور بعض کہتے ہیں ذالکہ سے مراد یہ پوری سورت، یہ قرآن ہے کہ ذالکہ ذکرى للذاکرین، یہ اللہ کا کلام نصیحت کرتا ہے ان لوگوں کو جو نصیحت کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اگر پہلی تفسیر مراد دے لی جائے جس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی نیکی کرتا رہے، زندگی بھر کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من عملک شیئا، اپنے عمل میں سے، اپنی نیکیوں میں سے کسی نیکی کو بھی کم درجے کی چیز نہ سمجھنا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں وہ کرتا رہے، بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں وہ کرتا رہے۔ کئی مرتبہ انسان گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے، یہاں بھی ہمارے ممالک میں بھی گاڑی کھڑی ہے، کوئی پریشان ہے، رک کے پوچھنا ہی ہے نا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، چاہے وہ اس کی مدد نہ کر سکے، یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت نہیں ہے اس وقت یا کوئی مسئلہ، لیکن یہ جو پوچھنا ہے نا یہ بھی ایک نیکی، اور خاص طور پہ غیر مسلموں کے ساتھ ایسا تعلق، رابطہ استوار رہے گا تو مسلمانوں کا مجموعی اعتبار سے ایک اچھا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان اتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، مسلمان ایسے اچھے، ان لوگوں کا یہ حال۔ اس سفر میں ابھی جب ہم آ رہے تھے ڈیلس میں، تو جیسے جہاز میں یا کہیں بھی ماحول ہوتا ہے، ڈیٹرائٹ سے سوار ہوئے، راستے میں ایک اور جگہ بھی فلائٹ رکی، وہاں سے یہاں پھر آئے۔ اس میں 3 سیٹیں تھیں، ہم جس کونے پہ بیٹھے تھے 2 خواتین ساتھ تھیں، لڑکیاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ تو میں نے بتایا پاکستان سے۔ تو بات کرنے لگی کہ تمہارے معاشرے میں بڑی سلامتی، تمہارے معاشرے میں بڑا امن ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے معاشرے میں کہاں امن ہے، کہاں ایسی سلامتی ہے، لیکن ہم بھی چپ رہے۔ ہم نے کہا ان سے، تو اس نے مجھے بتایا کہ لگی میں پاکستان گئی 5 سال پہلے، اور ہم لوگ گئے تھے علاقہ دیکھنے کے لیے چترال کا، اور رات ہو گئی اور وہاں لوگ تھے، اور ہم نے اس گاؤں والوں کو جا کے کہا کہ ٹورسٹ ہیں اس طرح آئے ہوئے ہیں،
وہ اپنے گھر لے گئے اور انہوں نے جو کچھ گھر میں تھا ہمارے سامنے رکھا، کھانا کھلایا، یہ وہ. اور ایک فکرہ جو اس نے کہا بڑی مدت تک ہمیں کم سے کم یاد رہے گا، اس نے کہا میں امریکہ میں اور یورپ میں اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھ رہی تھی جتنا میں اس رات ان لوگوں کے ہاں محفوظ تھی. ایک اچھا امپریشن ہے نا، اور خدا نہ خواستہ برعکس ہوتا کتنی شرمندگی کی بات تھی. اس لیے آدمی دوسروں کے ساتھ نیکی اچھائی کرتا ہی رہے، امپریشن پڑتا ہے مجموعی اعتبار سے کہ مسلمان اچھے، مسلمان ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور جب یہ بات کر دی تو اس کے بعد فرمایا 5واں امر، 4 کام ہو گئے. پہلا کام تو یہ فرما دیا تھا اللہ تعالی نے کہ ظالموں کی طرف نہیں جھکنا. دوسرا یہ فرما دیا کہ حد سے نہیں بڑھنا. تیسری بات یہ فرما دی کیا تھی؟ ہاں، پہلی بات یہ تھی کہ اللہ کی اس دین پر صحیح راہ پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے. دوسرے حد سے نہیں بڑھنا، اور تیسرے ظالموں کی حمایت نہیں کرنی. چوتھے فرما دیا نماز پڑھنی، اور 5واں فرما دیا وصبر، اور صبر کیجیے. جتنی بھی تکالیف پیش آئیں، جتنے بھی مصائب اللہ کی دین کی تبلیغ میں پیش آئیں، ان سب پر صبر کرنا ہے. فإن اللہ صلی اللہ تعالی یقیناً لا یضیع، ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، جو نیکی کرتے ہیں ان کا اجر خدا کبھی ضائع نہیں کرتا. بتا دیا کہ ٹھہرے رہیے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں کرتا. یہ بھی ان حقائق میں سے ہے جو انسان کو بڑی تقویت دیتے ہیں. جب انسان اللہ کے دین کا کام کرتا ہے بہت چیزیں لوگوں سے سننی پڑتی ہیں، تنقید برداشت کرنا پڑتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں. ہر معاشرے، ہر ماحول میں جب کوئی نیکی کا کام کرے گا تو اتنی آسانی سے نہیں ہو جایا کرتا. ان مصائب اور تکالیف میں اللہ نے سہارا دیا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اپنا تو اجر پکا ہو گیا نا. اللہ جب جزا دے گا تو ان نیکیوں کی جزا دے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ اجر ایسے بھی ضائع نہیں کرتا کہ نیکیوں کی برکات انسان کو زندگی میں بھی محسوس ہوتی ہیں کہ جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اب مہربانی کر دی. اور پھر نیکی کو اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے، اتنا پھیلانے کی کہ ارشاد فرمایا اگلی آیت میں فلولا کان من القرون، سو کیوں ایسے نہیں ہوا؟ فلولا کان من القرون، کہ پچھلے جو زمانے میں وقت گزر چکا، جو قومیں گزر چکی من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیۃ، کچھ لوگ ایسے رہے ہوتے جن میں اثر رہتا، ینہون عن الفساد فی الارض، جو منع کرتے باقی لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے، الا مگر قلیلاً، بہت تھوڑے تھے، ممن انجینا منہم، اور ان میں سے وہ لوگ تھے جو ہم نے بچا لیے تھے. پہلا ٹکڑا اس آیت کا، اس میں فرمایا کہ کیوں نہیں ایسے ہوا پچھلی قوموں میں کہ اولو بقیتن یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے جو باقی رہ گئے تھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے جن میں اثر رہا ہوتا. باقی حصہ وہ ہوتا ہے جسے انسان سنبھال کے رکھتا ہے. مثلا کچھ پیسے خرچ کر دیے، کچھ باقی رکھتا ہے تاکہ کسی مشکل وقت میں کام آ جائیں گے، تو وہ چیز بڑی عزیز ہوتی ہے. اس لیے اولو بقیت ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں پچھلی قوموں میں، ان میں سے جو اصحاب خیر، جو اچھے عقل مند لوگ تھے، علم والے لوگ، فہم والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، کیوں یہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں کی اکثریت ہوتی اور ینہون عن الفساد فی الارض، وہ منع کرتے لوگوں کو کہ زمین میں فساد مت مچاؤ. اس کا مطلب ہے کہ جس معاشرے میں بھی ایسے لوگ زیادہ رہیں گے، غالب رہیں گے، جو معاشرے میں فساد کو منع کرتے رہے ہیں، جو برائیوں کو روکتے رہے ہیں، تو اللہ اس معاشرے سے راضی رہے گا. فرمایا الا قلیلاً، مگر بہت تھوڑے سے لوگ تھے. اور وہ جو لوگ تھوڑے سے تھے جس معاشرے میں بھی رہے ہیں ایسے اچھے لوگ، ممن انجینا منہم، ہم نے انہیں بچایا ہے، ہم نے انہیں نجات دی. اور جو باقی تھے واتبع الذین ظلموا، پیروی کی انہوں نے، اس راہ پر چلے. اور جو لوگ باقی تھے وہ جو ظالم تھے، ما اترفوا،
جس میں عیش اور عشرت تھی، فی جس میں وکانوا مجرمین، اور یہ گناہگار تھے۔ ما اترفوا جو فرمایا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر عمل کرتے تھے۔ دو ٹکڑے، دو گروہ کر دیے اللہ نے اس آیت میں سارے لوگوں کے۔ فرمایا کچھ لوگ تو وہ تھے جو واقعی اللہ کے فرما بردار بندے تھے، اور شکوہ یہ فرمایا کہ کیوں نہیں آخر ہر قوم میں ایسے لوگ باقی رہتے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا، اچھا پہلا گروہ جو ایسے صحابہ خیر تھے، اللہ نے کہا ہم نے بچا لیا، جب بچا لیا تو باقی جو پیچھے رہ گئے وہ کون تھے؟ اللہ نے فرمایا وہ ظالم تھے، اور پھر باقی آنے والے بھی انہی کے پیچھے چلے، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرم تھے۔ کیوں نہیں معاشرے میں ایسے چند لوگ رہتے یا ان کا غلبہ رہتا جو لوگ برائی کو منع کریں، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیں، اسے ظلم سے روک لیں؟ وگرنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اکثریت معاشرے میں ان کی ہو جاتی ہے، جو لوگ ظالم ہوتے ہیں تو پھر تباہ ہو جاتے ہیں، نیک لوگ غالب آتے ہیں تو قوم ہلاک نہیں ہوتی، اور جو نیک لوگ غالب نہیں آتے، برے غالب آ جاتے ہیں تو قومیں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ما اترفوا فی، جس میں وہ پہلے ظالم عیش عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے، پچھلے آنے والے بھی ان کے ساتھ چل پڑے، وکانوا مجرمین، اور یہ سب گناہگار تھے۔ وما کان ربک، اور آپ کا پروردگار ایسا نہیں ہے لیہلک القری، کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، ظلم کی وجہ سے، واہلھا، جبکہ اس کے بستی کے رہنے والے مصلحون، اصلاح کرنے والے۔ اس آیت کریمہ کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اور جب دو ترجمے ہو گئے تو ظاہر ہے دو تفسیریں بھی ہو گئی۔ پہلا ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وما کان ربک، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے لوگوں، لیہلک القری، کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، بظلم، خدا ظلم کرے ان پر، واہلھا مصلحون، اور وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آپس میں اصلاح کرنے والے، تو خدا ظلم کرنے والا نہیں۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو تباہ نہیں کرتا جب تک کہ وہاں اصلاح کا کام ہوتا رہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں تعاون کرتے رہے۔ اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وما کان ربک لیہلک القری، اور تیرا پروردگار ایسا نہیں ہے جو بستی والوں کو ہلاک کر دے، بظلم، محض ظلم یعنی شرک کی وجہ سے، واہلھا مصلحون، اور وہاں کے لوگ آپس میں صحیح رہتے۔ اور یہ بہت بڑا قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک جو اعتقاد کی ایک جڑ اور مرض ہے، اور شرک جو بہت بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ معاشرے کی تباہی اور خدا کے عذاب کو دعوت دینے والے مؤثر گناہ وہ ہیں جو انسانوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے تیرا پروردگار کبھی بھی محض ظلم یعنی محض شرک کی وجہ سے بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہاں کے رہنے والے لوگ خود اچھے ہیں۔ یعنی شرک تنہا یہ بستیوں کو تباہ نہیں کرتا۔ جب لوگ اچھے ہوں، جب ان کے معاشرے میں امن قائم ہو، جب ان کے معاشرے میں اپنے طور پر انصاف قائم ہو، جب ان لوگوں کے اپنے معاشرے میں لین دین ٹھیک ہو، جب ان کے اپنے معاشرے میں ایک انسان کو دوسرے انسان سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، تو اللہ نے کہا ہم ان کو ہلاک نہیں کریں گے، محض شرک کی وجہ سے ہلاک کر دیں یہ نہیں کریں گے۔ اور اس آیت پر ہی امام رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ھذا تعویل اہل السنہ لہذہ الآیہ، یہ آیت دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے اس قول کی کہ وہ کہتے ہیں محض شرک کی وجہ سے خدا عذاب نہیں بھیجتا۔ اور اسی لیے اس آیت پہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ من ذالک، ہم اس آیت سے یہ فقہا سمجھیں کہ عند تزاحم الحقوق، کہ جب اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کسی معاملے میں آپس میں ٹکرانے لگیں تو حقوق العباد کو ترجیح دی جائے گی اور اللہ کے حق کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے ہم نے یہ سمجھا ہے فقہا نے، مثلا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کا حق بنتا ہے اس نے نفل شروع کیے ہیں اپنے نوافل کو پورا کرے، اور دوسری طرف وہ دیکھتی ہے کہ بچہ جا کے ہیٹر میں ہاتھ ڈالنے لگا ہے، اب یہ بچے کا حق آ گیا نا، تو یہ نماز کو چھوڑ کے جا کے اپنے بچے کو بچاتی ہے۔ تو یہ ایک موقع پر اللہ کا حق
اور دوسری طرف سے اس بچے کا حق، یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے، اس نے بچے کے حق کو ترجیح دی اور اللہ کے حق کو چھوڑ دیا، اس کی قضا کر لے گی، اور بچے کو اگر نہ بچایا اور وہ جل گیا تو یہ گناہ گار ہو۔ بہت سی چیزیں، ایک آدمی نے حج کرنا ہے، حتیٰ کہ ہے یہ نازک مسئلہ، لیکن فرض حج کرنا ہے، اور اس کے سامنے دو آدمی ہیں جو فاقے سے مر جائیں گے، تو فقہا نے لکھا ہے فرض حج کو ملتوی کر کے انہیں اتنے پیسے دے جس سے ان کے کچھ گزارے کا اور معاش کا بندوبست ہو سکے۔ دو حقوق آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف ہے اس کا فرض حج، اور ایک لوگوں کی زندگی موت کا، غربت کا نہیں، فاقے کا بھی نہیں، بلکہ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، تو کہتے ہیں انسانوں کو پہلے بچائے اور اللہ کا حق بعد میں ادا کرے۔ ان سب نے اس آیت سے یہ سمجھا ہے، اللہ نے فرمایا اور تیرا پروردگار بستیوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، ان پر اپنا قہر نازل نہیں کرتا محض شرک کی وجہ سے، جب تک کہ وہ آپس میں مصلح ہوں، آپس میں صحیح کام کرنے والے۔ اس لیے آپ اب گنیں پیچھے جو 6 قصے آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ لوگوں کے حقوق میں بھی دست درازی کرنے لگی تھی نا، پھر تباہی آئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں کمی کرنے لگی تھی شرک کے ساتھ، تب تباہی آئی۔ یہودیوں پہ تباہی آئی اس لیے کہ اللہ کے شرک کے ساتھ ساتھ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے لگے تھے۔ حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی قومیں، اللہ نے کہا ہے کہ یہ متکبر ہو گئے تھے، مغرور ہو گئے تھے، اور جس معاشرے میں متکبر اور مغرور آدمی حکمران بن جائیں وہاں یقیناً تباہیاں آیا کرتی ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا جرم بار بار گنوایا ہے کہ ان میں کبر آ گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا، آگے آئے گا قرآن میں، من اشد منا قوہ، طاقت میں ہم سے زیادہ بڑا کون ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ جس پروردگار نے انہیں پیدا کیا ہوا اشد منہم قوہ، وہ طاقت میں ان سے کہیں زیادہ۔ طاقت کا زوم جو آیا تو اس زوم پہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا نا، لوگوں سے ستایا، تنگ کیا، یہ چیزیں آئیں اور ساتھ شرک آیا اور پھر وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اس لیے حضرت نے لکھا ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محض شرک اور کفر کی وجہ سے قومیں تباہ نہیں ہوتی جب تک کہ ایک اتنا بڑا کبیرہ گناہ اس کے ساتھ نہ مل جائے جو کبیرہ گناہ پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر فرما دیا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو ہرگز ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود ٹھیک ہوں، محض شرک کی وجہ سے ہم عذاب نہیں دیا کرتے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ حکومت باقی رہ جاتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت باقی نہیں رہتی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، 2 اسباب بیان کیے کہ لوگ کیوں نہیں ہلاک ہوتے۔ پہلا سبب تو اوپر بتا دیا تھا، یہ بات شاید رہ گئی تھی۔ 2 سبب بتا دیے کہ قومیں کیوں نہیں ہلاک ہوتی۔ ایک تو یہ بتا دیا 116 نمبر آیت میں کہ جب تک معاشرے میں خیر کا غلبہ رہے، اچھے لوگ رہیں، ظلم کو مٹانے والے لوگ رہیں، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والے لوگ رہیں، اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض، وہ لوگ جو باقی ہوتے ہیں صحاب خیر کے اور زمین میں فساد مچانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ایک یہ طبقہ باقی رہے تو ظاہری طور پر اس وقت بھی عذاب نہیں آتا۔ اور دوسرا بیان ہو رہا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور تیرا پروردگار اگر چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ، تو وہ لوگوں کو کر دیتا اُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی دین پہ جمع کر دیتا۔ یہ پہلے بھی کئی بار آیت گزری ہے، یعنی اللہ اگر جبر کرتا سب پہ تو ایک ہی دین پہ جمع کر دیتا، اللہ نے جبر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، اختیار دے دیا، اور ایسا اختیار دیا اللہ نے انسانوں کو کہ خود جبر نہیں کیا، اور انبیاء علیہ السلام جو خدا کے نائب تھے اس دنیا میں اور اللہ کی راہ دکھانے والے تھے، انہیں بھی کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے میں کسی پہ جبر نہیں کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اسبق تھا وہ عیسائی لیکن بہت ذہین آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی ذہانت سے متاثر تھے اور فرمایا ایک دن اس سے کہ تم اگر اسلام قبول کرو تو
تو حکومت کے وہ جو معاملات ہیں جو ہر ایک آدمی کو نہیں بتائے جا سکتے، میں ان چیزوں کے بارے میں بھی تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بالکل برا نہیں منایا، صرف وہ آیت پڑھی اور انہوں نے فرمایا اللہ نے میں یہی کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اسلام کے قبول کرنے پہ کسی پہ جبر نہیں کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم جبر کرتے لجعل الناس امۃ واحدہ، پوری امت ایک ہو جاتی، یعنی پوری انسانوں کا ایک ہی مذہب ہو جاتا، سب کے سب ہمارے فرما بردار ہوتے۔ ولا یزالون مختلفین، اور یہ لوگ رہیں گے ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، دنیا میں یہ اختلاف رہے گا الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر تیرا رب رحم کرے، جس پر پروردگار رحم کرے گا اسے اللہ صحیح راہ پہ لے جائے گا۔ یہ رہنا ہی ہے، اختیار ہے انسانوں کے پاس، اختیار استعمال کرتے رہیں گے، اور اپنے اپنے اختیار کے استعمال کی وجہ سے یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے مذاہب کا اختلاف یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے ہم نے انہیں پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ دو تفسیریں اس کی گئی۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اسی لیے کہ جہنم بھریں، یہ ہماری مشیت ہے ازلی، جو ہمارے دین پہ نہ رہے اور ہمارے ساتھ شرک کرے اسے سزا ملے۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھی تفسیر جس میں عام طور پہ مفسرین گئے ہیں، اس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی، انہوں نے کہا الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر تیرا پروردگار رحم کرے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم ان پر رحم کریں۔ اور اس کی تائید ان تمام آیات اور احادیث سے ہوتی ہے جس میں اللہ نے بتایا ہے کہ اصل چیز اس کی رحمت ہے، اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور رحمت کرنا ہی چاہتا ہے۔ تو فرمایا الا من رحم ربک، ہاں مگر جس پر تیرا پروردگار رحم کرے تو وہ ان اختلافات میں ہدایت کی راہ پالے گا۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ہم نے اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے کہ یہ لوگ خدا کی رحمت کے لیے، اللہ اپنی رحمت اپنی مہربانیاں ان پہ نازل کرتا ہے۔ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ انسان جب اس کی طرف چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے وہ پیدل چل کے آتا ہے اور ہم دوڑتے ہیں، اور دوڑ کے آتا ہے تو ہم اسے اچک لیتے ہیں، اور میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، ہم اس کا ذکر ان لوگوں سے عمدہ مجلس میں اپنے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی جتنا انسان کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں سے پذیرائی ہوتی ہے، وہ خود کھینچ لیتے ہیں۔ بس بندے کا ارادہ، اختیار اور تھوڑی سی محنت چاہیے، طلب چاہیے کہ انسان بتائے مجھ میں یہ طلب ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، خدا کی رحمت خود اسے کھینچ لیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے ہم نے انہیں پیدا کیا انسانوں کو کہ ہم رحمت کریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کی یہ بات بھی پوری ہو کر رہے گی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے، مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، انسانوں کے ساتھ اور جنوں کے ساتھ، اجمعین تمام کے تمام اس میں ڈال دیے جائیں۔ جنہوں نے شرک کیا ہے خدا کی گرفت سے اور خدا کے عذاب سے وہ بچ بھی نہیں سکیں گے۔ اللہ نے دونوں طرف توجہ دلا دی کہ اگر تم صحیح طرح انسان بن کے رہو گے اور معاشرے میں امن، اطمینان، خدا کی توحید، اچھائیاں قائم رہیں گی، ہم نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ مہربانی کریں۔ لیکن جب تم سرکشی کی روش اختیار کرو گے، شرک آئے گا، ظلم آئے گا، تو پھر جہنم بھی ہم نے انسانوں سے اور جنات سے بھر دینی۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور تمام قصے جو ہم نے آپ کو سنائے ہیں، یہ کلن کا لفظ یہاں دیکھا آپ نے، اس سے اگر یہ مراد لے لی جائے کہ وہ تمام قصے جو اب تک دنیا میں ہو چکے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کون سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری تاریخ سنا دی تھی۔ اس لیے کل کا لفظ جو قرآن میں ہے
کئی مقامات پہ، بلکہ اس صورت میں بھی ایک جگہ عرض کیا تھا، وہ ہمیشہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ سارے کے سارے، بلکہ اس میں ایک مخصوص مقدار مراد ہوتی ہے۔ وَكُلًّا، اور وہ تمام قصے، یعنی اس صورت میں جو 7 قصے آئے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور ہود، صالح، ابراہیم، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام، ان 7 انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں، نقص علیک من انباء الرسل، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے یہ سنائے ہیں رسولوں کے حالات میں سے، ہم نے سب بیان کیے ہیں آپ کے پاس۔ کیوں بیان کیے ہیں؟ ما نثبت، جس سے ثابت رکھیں بہی، ان قصوں کے ذریعے، فؤادک، آپ کا دل ثابت رکھیں، آپ کا دل جمع رہے اس نبوت کی راہ میں۔ آپ پہلے آدمی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، اور ہمارے ان بندوں نے بھی بڑی تکالیف اٹھائی ہیں۔ آپ پہلے نہیں ہیں جنہیں تانے دے رہے ہیں اور جن کی بات نہیں مانی جا رہی، آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آئے تھے، ان کے ساتھ بھی لوگ ایسے کرتے رہے ہیں، اور انجام کار ہم نے انہیں غلبہ دیا ہے۔ ما نثبت بہ فؤادک، جس سے آپ کا دل ثابت قدم رہے۔ اسی مصلحت سے بزرگوں کے قصے سنائے جاتے ہیں، اسی مصلحت سے پرانے صلحاء کی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں، اسی مصلحت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور بزرگ اور مشائخ اپنے مشائخ کے قصے سنایا کرتے ہیں۔ لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ پرانے حضرات کے قصوں میں، ان چیزوں میں اتنا مبالغہ نہ آ جائے کہ آدمی کتاب و سنت کو بھول جائے۔ بہت سے ایسے آپ کو مل جائیں گے جو انہی قصوں میں پڑے رہیں گے کہ اولیاء کرام میں یہ ہوا، فلاں ولی اور بزرگ میں یہ ہوا، فلاں ولی اور بزرگ میں یہ ہوا، اور زندگی بیت جاتی ہے انہی کے قصے اور یہ چیزیں پڑھتے ہوئے، اور اصل کتاب و سنت، اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت، اس کی سمجھ، اس سے کوسوں دور پڑ جاتی۔ اعتدال کے ساتھ ہے۔ اللہ کے کتنے ہی ایسے اچھے بندے جنہوں نے انسانوں کی تربیت کی، وہ اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی بتاتے تھے، بزرگوں کا طریقہ بھی بتا دیتے تھے، بیلنس رکھتے تھے ہر چیز کو۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک طرف کو انسان اتنا جھک جائے کہ صرف کتاب و سنت اور اس کے بعد امت کے تعامل کو چھوڑ دے، پچھلے بزرگوں کو چھوڑ دے، اور کسی کا نام ہی ذکر ہی نہیں۔ نہ وہ چیز ٹھیک ہے، نہ یہ چیز ٹھیک ہے کہ صرف بزرگوں ہی کا ذکر ہوتا رہے ہر وقت، اور نہ اللہ کی کتاب اور نہ سنت اور نہ یہ چیزیں، بلکہ انسان سب جگہوں پہ اپنا حصہ مناسب جو ہے اس کو لیتا رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے ہم نے اس لیے سنائے ہیں تاکہ آپ کا دل اپنی جگہ پر قائم رہے، مطمئن رہے۔ آپ ہی جیسے وہ بھی انسان تھے، ہم نے انہیں نبوت دی تھی، بشر تھے، ان کے زمانے میں بھی ان کے مخالفین تھے، ایسے ہی جیسے آج آپ کے مخالفین ہیں، اس لیے آپ گھبرائیے نہیں۔ دیکھیے جیسے ان کا غلبہ ہوا ہے، ایک دن آپ کا بھی غلبہ ہو جائے گا۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ، اور اس قرآن میں آیا ہے آپ لوگوں کے پاس، یا اس صورت میں آیا ہے۔ ہاذہ کی ضمیر دونوں طرف لوٹتی ہے، یا تو یہ کہ اس صورت میں آیا ہے، یا یہ کہ اس قرآن میں آیا ہے۔ 3 چیزیں ہم نے عنایت کی ہیں۔ الحق، یہ بتا دیا ہے کہ سچائی کہاں ہے، اللہ کی توحید، شریعت، رسالت، اس کی وضاحت کر دی ہے ایک، وہ موعظۃ، اور دوسری چیز آپ کو دی ہے نصیحت کی چیزیں، کہ انبیاء علیہ السلام کے حالات، ان چیزوں کو جب پڑھیں تو انسان نصیحت حاصل کرتا ہے کہ خدا کے کیسے کیسے اچھے بندے تھے، کیسی کیسی اچھی باتیں کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نصیحتیں کی اور اس سے کہا کہ اپنے آپ کو پاک رکھو، ہم تمہیں اللہ کی راہ دکھا دیتے ہیں۔ واعظ کی چیزیں اس قرآن میں، وذکرا، اور تیسری چیز ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے یاد للمومنین، ایمان والوں کے لیے، کہ ایمان والے ہماری یاد کریں۔ ایمان والے اس سورت کو پڑھیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ہماری یاد، اور اللہ نے اپنی یاد کا سب سے بہتر طریقہ اوپر بتا دیا تھا 115 نمبر آیت، 114 نمبر آیت میں، کہ نماز پڑھتے رہو صبح شام میرے لیے، اور دیکھو رات کا کچھ حصہ اس میں بھی میری عبادت کرتے رہو، میری تسبیح بیان کرتے رہو۔ ذکرى للمومنین، ایمان والوں کے لیے یہ یاد کی چیز۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہیے ان لوگوں سے لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لائے، نعملوا علی مکانتکم، تو
تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل اپنے اپنے کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں اس سے پہلے گزر چکی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قوم والو تم اپنے کام کرتے رہو، ہم اپنے کام کرتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کفر کو اجازت دے دی کہ تم شرک کرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری طرف سے ہماری بات پوری ہو گئی، اتمام حجت ہو گیا، جو ہمیں کہنا تھا بھائی کہہ دیا، اب تمہاری مرضی۔ جیسے کوئی بھلا اور شریف آدمی محلے میں کسی کو سمجھاتا ہے اور بار بار سمجھانے کے باوجود جب دوسرے نہیں مانتے تو کہتا ہے صاحب یہ آخری بار میں حاضر ہوا ہوں، بس یہ بات آپ کو کہنی ہے، اس کے بعد آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ یہ ہے وہ چیز کہ انا عاملون، اور یہی سورہ کافرون ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہاری راہ، ہمارے لیے ہماری راہ۔ میں تو تمہیں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی جگہ پر عمل کر رہے ہیں اور تم لوگ دیکھ لو، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، وانتظروا، اور تم انتظار کرو جب تک کہ ان اعمال کے نتائج سامنے نہ آ جائیں۔ ان اعمال کے نتائج سامنے آئیں گے نا، جو عمل ہم کر رہے ہیں خدا کی توحید اور عدل اور انصاف اور امن کا، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، اور جو تم عمل کر رہے ہو شرک اور ظلم، ان چیزوں کے نتائج بھی سامنے آ جائیں گے۔ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ آدمی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا کام جب کر رہا ہو تو بڑے صبر سے کام لینا چاہیے، سمجھاتا رہے، حق بات بیان کرتا رہے، دعوت دیتا رہے، خدا کی طرف بلاتا رہے، اور جب لوگ نہ مانیں تو مایوسی کی کوئی بات نہیں، کچھ ہی دنوں میں انتظار کرتے ہوئے سامنے آ جاتا ہے کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صبر ضروری، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بہترین عبادت ہے کہ انسان صبر کرتا رہے حالات کے واضح ہونے تک۔ ارشاد فرمایا جب تک کہ اسے کشادگی حاصل نہ ہو جائے، وسعت حاصل نہ ہو جائے، اس وقت تک انتظار کرنا، ترمذی میں آتا ہے، بہترین عبادت ہے خدا کی، اس لیے کہ آدمی کو بیک وقت دو کیفیتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو صبر کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب ہونا کیا ہے، اور دوسرے اس کے ساتھ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نے تو جو اپنا کام تھا وہ پورا کر دیا ہے، اب اللہ کی جانب سے دیکھو اس میں کیا رزلٹ نکلے گا۔ اور آخری آیت اس سورت کی اللہ نے ان چاروں دعووں کو دہرا دیا پھر، اور بتا دیا کہ ساری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو ہم نے جو تم سے کہا تھا وہ یہ کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین میں اور آسمانوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ سارا علم اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ تمہارے حالات کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ اس سورت کا کون سا دعویٰ تھا؟ دیکھ لیجئے دوسرا، گڈ، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے تمام وہ چھپی ہوئی چیزیں جو آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں۔ لپیٹ دیا نا ایک ہی آیت میں سارے دعووں کو، فرمایا دیکھو تمہارے حالات کوئی نہیں جانتا، اور اس کے دلیل، اس کی وہ دو قصے دلیل ہیں جو پیچھے گزر گئے، جو ہم نے تمہیں بتا دیا کہ اس سے لوط علیہ السلام تو گھر آئے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچان سکے، اور اس سے ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے سامنے فرشتے، وہ دیکھ کے نہیں پہچان سکے، گئے اور گھر جا کر انہوں نے کیا کیا، کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور لوگوں اللہ ہی کی طرف سارے کام لوٹتے ہیں۔ تو جب علم اس کا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام اختیارات اللہ ہی کے ہیں، تو علم بھی اس کا ہو گیا اور تمام اختیارات سے مراد قدرت بھی اس کی ہو گئی، تو فَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کون سا دعویٰ ہوا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو؟ پہلا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، علم بھی اس کا ہے، قدرت بھی اس کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، ان کی قوم پکارتی رہی غیروں کو، کیسے تباہ ہو گئی۔ تم لوگوں کا یہ خیال ہو کسی کا کہ اللہ پر کوئی دباؤ ڈال سکے گا، سفارش کسی کی کام آ جائے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی تھی، آگے سے ڈانٹ پڑ گئی اور فرمایا خبردار کوئی بات ایسی کی آئندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں سفارش کی تھی،
اللہ نے فرمایا عارض عن ھذا، بس اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ اب تیسرا دعویٰ وتوکل علیہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اس راہ میں مشکلات آئیں گی، اس راہ میں تکالیف آئیں گی، مخالفین آپ کو گرانے کی کوشش کریں گے، لڑیں گے، سب کچھ ہوگا، وتوکل علیہ، اپنے رب پر بھروسہ کر۔ اور چوتھا دعویٰ وما ربک بغافل عما تعملون، ہرگز اس راہ سے نہیں ہٹنا، ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ آپ کا پروردگار غافل نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے عما تعملون، جو کچھ کے کافر کرتے ہیں۔ تو اس ایک آیت میں اللہ تعالی نے چاروں چیزیں جمع فرما دیں، اپنے علم کو بھی بتلا دیا کہ سارا چھپا ہوا علم اللہ کے پاس ہے، کل کو کیا ہونا ہے، کس کی فتح ہے، کس کی شکست ہے، کیا چیز غالب آئے گی، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس وقت ہوگا ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ اختیارات اس کے اللہ کے ہیں، کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں جتنا شرک ہو رہا ہے اور یہ جتنا کچھ سمجھتے ہیں کہ ان کے خدا ان کی مدد کریں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی۔ تو علم اور قدرت جب اللہ کی ہوئی تو دیکھیے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیے، کیونکہ عبادت اور بندگی خدا کی کرنا اللہ کا حق بنتا ہے، انسان اس حق کو ادا کریں۔ وتوکل علیہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ مشکلات، مصائب، تکالیف آتی ہیں زندگی میں، پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی آئی تھی، آپ پر بھی آئیں گی۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی ہے، اس راستے میں تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں۔ ان ساری تکالیف میں آپ ایک تو اللہ پر بھروسہ کریں اور دوسرے یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ غافل نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو اللہ ان کو نتائج دے دے گا، اور اس دنیا میں بھی خدا حق کا غلبہ کر دے گا۔ جیسے اللہ تعالی نے بچایا حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کو، اسی طرح آپ کو بھی خدا بچا لے گا، اور جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ناکام اور رسوا ہو جائے۔ اس کے بعد ہے بھائی سورہ یوسف، اور یہ سورہ یوسف جو ہے اس کی آیات اگر آپ دیکھیں تو اس میں 111 آیات ہیں جی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واحد قصہ ہے پورے قرآن پاک میں جو اس تسلسل کے ساتھ چلتا گیا ہے۔ کہیں کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس میں یہ رنگ آتا ہے، لیکن پوری سورت ایک قصے پہ مشتمل ہو یہ باقی جگہ نہیں ہوا۔ تو ان 111 آیات میں سے 102 آیتیں 102 آیات جو ہیں یہ اس قصے کے متعلق ہیں۔ تو 102 آیات کو 3 دنوں میں تقسیم کر لیجیے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، نہیں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، کیونکہ ہمیں حقیقت میں سمجھ نہیں آتی اس قصے کو چھوڑیں کہاں۔ ہر آیت دوسری سے وابستہ ہے، ہر آیت کا دوسری چیز سے تعلق ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھ لیجیے ان 3 دنوں میں انشاءاللہ اس کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسی روٹین سے چل پڑے۔